کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کی نعت خواں اور ہوسٹ حافظہ رابعہ ناز اور سب تک نیوز چینل سے۔ میرے ساتھ آج یہاں پہ بہت سارے ٹیم ممبرز ہیں اور وہ ہیں شاہ برادرز ویلفیئرز کی طرف سے، اور آج میں یہاں پر موجود ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ آئی تھنک جو مستحق بھی ہیں یا نہیں بھی مستحق ہیں ان کو بھی یہاں پر سحری، افطاری اور راشن کی بہت ساری چیزیں، ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں، فروٹس وغیرہ ہیں، جو چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور آئی تھنک یہاں پر ریگولری بیس کے اوپر ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ یہاں پر بہت سارے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے اس تنظیم کو لے کر، اس ویلفیئر کو لے کے آغاز کیا ہے، اور کب سے آغاز کیا ہے تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق میر صاحب۔ جی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا پیارا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں یہ ہدایت ڈالتا ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور میں اس بات کے لیے آپ کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کے مطلب اس ویلفیئر کا آغاز کیا، اور کیا سوچ کے مطلب یہ کوئی ایک مائنڈ کے اندر تھا، یا کسی کی کو آپ اس کا ثواب پہنچاتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا، جیسے ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا عمل کا ہمارے پیرنٹس کو ثواب پہنچے، تو ایسا آپ کے مائنڈ میں کیا تھنکنگ ہے؟ سب سے پہلے تو میں ان دونوں بھائیوں کا ریلیشن اپنے آپ سے بتاتا چلوں کہ دونوں میرے چھوٹے بھائی بلکہ بچوں کی طرح ہیں، اور اس سے قبل میں نے عتیق میر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ پھر ان دونوں کے دل میں لگن ہوئی کہ ہم اپنے دور پر بھی تو یہ سمجھیں اسی ڈگر کو لے کے، اسی کام کو لے کے آگے چلیں، اور میں یہ دیکھ کے فخر کر سکتا ہوں کہ اگر عتیق میر فاؤنڈیشن ایک شجر ہے تو یہ اس کی شاخیں، اور اس وقت وہ شاخیں درخت سے زیادہ سربلند ہیں۔ بالکل بالکل زبردست، بہت پیاری بات بولی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جو آپ کے ٹیم ممبرس مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے ویلفیئر کے، جنہوں نے ایک بلو کلر کی ڈریسنگ کری ہوئی ہے، شرٹس پہنی ہوئی ہے، تو یہ سب آپ کی ٹیم کا پارٹ ہیں، اور کیا ان کی سیلری وغیرہ بھی ہوتی ہے، یا یہ بھی آپ کے ساتھ فلاحی ایک کام کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے؟ دیکھیں، ان کی سیلری اگر پیسوں میں ہو تو شاید وہ کچھ بھی نہ ہو۔ بالکل، ان کی سیلری جو اللہ نے اجر کی صورت میں ان کو دینی ہے، وہ اس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا، اور یہ تمام لوگ یہ خود بھی کاروباری لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ مستحق لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ جذبہ خیر سگالی، جذبہ انسانیت اور اللہ کے اس حکم کے تحت اس کام سے وابستہ ہیں کہ بشر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو انسان بھی دوسرے انسانوں کے کام نہیں آتا اس کی زندگی کا مقصد ہی ادھورا ہے۔ اچھا بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ جو انسان دوسروں کے کام نہیں آتا۔ اچھا بہت سارے اللہ تعالیٰ نے لوگ دنیا میں بھیجے، لیکن ان سارے لوگوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختصر لوگ ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ پیدا کیا، اور ماشاءاللہ میں تہہ دل سے آپ سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اس ٹیم کا پارٹ ہیں، اور آپ سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بالکل کوئی سیلری یا کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویلفیئر کو مزید ترقی دے، کامیابی دے، آپ لوگ سب میں ایسے ہی اتحاد پیدا کریں، اور یہ جو ویلفیئر لے کر آپ کارواں چلے ہیں، یہ کارواں مزید آگے چل کر ایک روشن چراغ بن جائے، اور دنیا کی ہر ایک کونے میں یہ چراغ۔ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہ برادرز کے سی او
امان اللہ شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اتنا پیارا ایک آپ نے کام اسٹارٹ کر دیا ہے شاہ برادرز. جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کے ساتھ کتنے ٹیم ممبرز موجود تھے یا آپ یہ جو اکیلے؟ کام جو ہے, یہ ہم نے جو کام جو کرنا تھا وہ صرف یہی دیکھ کے کیا ہے کہ لوگ اتنے جو پریشان ہیں, اسپیشلی پچھلے کووڈ جب اسٹارٹ ہوا تو آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز نے مجھے فون کیے. چونکہ میری فیملی امریکہ میں ہوتی ہے تو والد صاحب نے مجھے فون کیا, کہنے لگے بیٹا کچھ لوگ ہیں ان کو کچھ پیسے آپ دے کر آئے. اچھا, جب پیسے دینے میں گیا تو ذہن میں یہی خیال آیا کہ ہم اپنے ریلیٹیو کو تو چلو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خیال کریں گے, لیکن جن کے ریلیٹیو نہیں ہیں, جو باہر نہیں ہے, جو ہماری طرح جو ہیلپ نہیں کر پا رہے, تو ان کا کس طریقے سے ہم خیال کریں. تو وہی چیز ذہن کے اندر آئی اور پھر ہم نے, جیسے میر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ ہم شروع سے کرتے آئے ہیں اور ماشاءاللہ 30 سال سے میر صاحب کا جو مشن تھا, میں تقریباً 8 سال پہلے 6-7 سال پہلے میر صاحب سے اٹیچ ہوا, تو اس وقت بھی ہماری جو سوچ یہی تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ چاہے کھانے کی شکل میں ہو, وہ چاہے کوئی پولیس کیس کے شکل میں ہے, وہ چاہے کوئی غلط کام کے, کوئی دکان کا مسئلہ, کوئی مارکیٹ کا مسئلہ, کوئی. تو مطلب آپ نے کتنے سال پہلے یہ مطلب کام اسٹارٹ کیا؟ ویسے تو میں میر صاحب کے ساتھ تقریباً 7-8 سال سے ہوں الحمدللہ, لیکن شاہ بردر جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا, مطلب یعنی کووڈ جب اسٹارٹ ہوا ہے تو آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, تو مطلب کووڈ آیا تو آپ نے اس کہاں سے اسٹارٹ کیا, مطلب راشن سے اسٹارٹ لیا یا گھروں میں پیسے وغیرہ یعنی کہ جو ضرورت مند تھے؟ نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ باہر پولیس کے ناکے ہر جگہ پہ بند, تو میرا چھوٹا بھائی شہزاد جو ہے اس نے یہ اسٹارٹ کیا سبزی منڈی سے, اور شہزاد بھائی کے ساتھ یہاں احمد ہوتے ہیں, یحییٰ بھائی ہوتے ہیں, ان کی گاڑی میں گئے تھے, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اور جب اس ٹائم پہ جیسے ہی سبزی منڈی میں ہم انٹر ہوئے بھائی کے کہنے سے, کیونکہ 2-3 دن بعد میں بھی گیا تھا, تو سمجھ لے کیچڑ کے اندر بھر گئے وہ جو اندر جا رہے ہیں, اور پھر سبزی والوں کی دکان تک پہنچے اور پھر وہاں سے کام شروع کیا. اور کرتے کرتے جب وہ جو کیا تو وہی والے شعر ہے کہ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر. تو یہ ماشاءاللہ جن جن نے دیکھا, تو میرا بھی جو موویز بنانے کا مقصد, جو ہم لوگ جو اکثر فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ جو ویڈیو ڈالتے ہیں, وہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو مشن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. میں اکیلے تو نہیں کر سکتا نا, یا میرے چھوٹے بھائی مل کے یا میر صاحب مل کے, ہم 3 یہ کام نہیں. اچھا, یہ جو سوچ آپ لے کے چلیں, یہ سوچ جو ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں تھی کہ وہ اپنی حکومت کے اندر جب تھے تو ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. وہ جس رات بھی راتوں کو لباس بدل کر جو ہے وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو ضرورت مند ہے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے جو میری حکومت میں رہ کر جو ہے وہ بھوکا سو جائے. تو یہ وہ والا کام آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے یحییٰ اور جتنے مختلف نام لیے ہیں, تو یہ بھی آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو جہاں پہ جس حساب سے جو حیثیت ہوتی ہے نا, کیونکہ میں ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں نا, مجھے یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا, ہر میرے ٹیم کے ایک ممبر, زبیر بھی ہو گیا, فاروق بھی ہو گیا, کاشف بھی ہو گیا, سلیم بھی ہو گیا, جتنے میرے ممبر, یہ سارا سمجھ لیں ہم مل کے کرتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے. میں ان لوگوں سے بھی اتفاقی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے بھی اسی طریقے سے ہمارا ایک پروگرام تھا. میں نے وہی جو آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, میں نے وہی چیز کہی. میں نے کہا دیکھیں, ایک دور ان کا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے کرتے رہتے تھے. اور ایک دن ایسے آیا کہ جب وہ لینے کے لیے نکلے کہ بھائی یہ دینی ہے لوگوں کو, سبزی دینی ہے, راشن دینا, کوئی لینے والا نہیں تھا. ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ اللہ کرے گا کوئی ایسا سسٹم ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک مجھے بات کہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی کام میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. تو میرا چھوٹا بھائی سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں گاڑی آتی ہے ہم خود وہ بورا اٹھا کے زمین پہ رکھتے ہیں, خود وہ بورے جو ہے باندھنے لگتے ہیں, تھیلیوں کی پیکنگ کرتے ہیں, شربت بنانے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ نہ کر استغفر اللہ انا نہ آ جائے. ہم نوکروں کی طرح اسی طرح کام کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بڑی بات آپ نے اچھی بات کہی, کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب ہمیں کوئی فریم ملنے لگتا ہے تو ہمارے اندر ایک ایگو آنا شروع ہو جاتی ہے, تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا, دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ نواز رہے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی ہے, کیونکہ آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, تو یہ ایک تجارت ہو گئی اللہ سے. کہتے ہیں کہ
اگر آپ کے انکم میں سے کوئی اماؤنٹ کم ہو رہا ہو، یعنی کہ آپ کے انکم میں برکت نہ رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیں اور آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹیں، اللہ کی راہ میں پیسے نکالیں، اور آپ دیکھیں کہ اس سے دگنا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نا کیا کہتے ہیں کہ سود کے اندر جبکہ نفع نظر آتا ہے، سود میں آپ دیکھیں آپ کو لاکھ روپے دے دیں 5-10 ہزار روپے آپ کو ملتے رہیں گے، اور زکوٰۃ کے اندر آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کا فائدہ ہے اور سود میں گھاٹا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا الحمدللہ نظری، تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ہر چیز کو ہمیں عمل کرنی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم تو ان کے سمجھتے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے بچے ان پہ قربان ہیں، انہوں نے جو کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہی کام ہم کریں، اور شاہ بردرز ایک سمجھ لیں سوچ ہے، آپ بھی دعا کریں، آپ کے چینل کے توسط سے ایک میسیج میں اور دوں گا کہ جتنی بھی ہماری جو ہے وہ جتنی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ تمام لوگ بجائے اس کے کہ کسی بھی این جی اوز کو یا کسی کو بھی معذرت کے ساتھ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، ان کو پیسے دے دیں، آپ خود یہ پوائنٹ لگا لیں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے آج سے 5 دن پہلے یہاں پہ، مجھے انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہمیں 2 لاکھ روپے نہیں چاہیے، آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم نیا آباد سے آئے، حالانکہ ہم سبزی لے کے 2-3 مرتبہ نیا آباد بھی جا چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ 2 لاکھ روپے آپ اپنے پاس رکھیے، اور میرے کہنے پہ میں آپ کو سبزی والے کا نمبر دیتا ہوں، میں آپ کو شربت کا پورا سسٹم بتاتا ہوں، وہ سسٹم آپ وہاں اپنے علاقے میں کریں، کیونکہ نیا آباد کے لوگ یہاں نہیں آتے، اب جو لوگ وہاں پہ ہیں اور اسی طریقے سے لوگ کرتے رہیں گے، 5000 بھی ہیں تو اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیا وہ آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کر کے آپ یہ انہی میں بانٹ دیں، آپ اپنے حساب سے اچھا اماؤنٹ دے رہے تھے آپ کو کہ آپ بانٹ دیں، آپ نے کہا کہ وہیں کے لوگوں میں بانٹے ہیں؟ وہ وہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اماؤنٹ آتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں گورنمنٹ میں بھی بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اتنا بجٹ پاس کر دیا، جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک سسٹم آیا ہے کہ بھئی یہ جو کتے پورے کراچی میں گھوم رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، 92 کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا ہے گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، پھر بھی کتوں کی پوری کوانٹٹی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا یہ بھی مشن ہے انشاءاللہ تعالی، میری پوری ٹیم ہے کہ اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد ہم اس کے اوپر بھی سوچیں گے، تو یہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدھے اسی طریقے سے ہر انسان ہے، شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیسے دینے کی جگہ خود کام کرنا شروع کر دیں، 5000 سے بھی شروع کریں، 50,000 جس کے پاس ہے، 5 لاکھ ہے، وہ سارے یہی کام کرتے رہیں، اور آپ کو میں چیلنج کر سکتا ہوں، ہماری ایک گاڑی آتی ہے، 50 گاڑی آپ یہاں رکھ دیں، میں تقریباً 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں 50 گاڑی بھی لوگ لے کے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، اور لوگوں کو جیسے پتا، ہم تو تھوڑی دیر بعد اب یہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بریانی کے لیے، 5 دیگ 6 دیگ ہمارے پاس جیسے ہیں، ہم یہاں 50 دیگیں بھی کر دیں، ختم نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ مطلب جو بھی فارمیٹ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یہ رمضانوں کے لیے بیسکلی ہے یا یہ اوور آل پورے سال ہی ہے؟ پورے سال ہے، لیکن ایوری سنڈے فجر کی نماز پڑھتے ہیں میرے تمام ساتھی الحمدللہ، اور فجر کی نماز کے بعد کبھی کبھار کچھ اچھی چیزیں ہمارے بڑوں نے جو سمجھائی ہے کہ آپ جو ہے اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، کیسے اٹھیں گے؟ میں کہتا ہوں جھٹکے سے اٹھنا ہے۔ اچھا آپ جو دن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ، تو آپ ہمارے جو ہے نا چینل کی طرف دیکھ کے یہ بات بتا دیں، واضح کر دیں، تاکہ جو لوگ مستحق ہیں، جو لوگوں کے پاس بالکل ابھی اس وقت سے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں آئیں اور آ کر جو ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سنڈے والے دن کوئی بھی ہم پوائنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ساری ہماری ٹیم جاتی ہے اس جگہ کا سروے کرتی ہے، جیسے سرجانی ٹاؤن ہو گیا، اورنگی ٹاؤن ہو گیا، ہمیں اس طریقے سے جو ہے کورنگی ہو گیا، الگ الگ علاقوں میں جاتے ہیں۔ جو ابراہیم حیدری ہم 5-6 دفعہ وہاں گئے ہیں، مطلب ایک گلی میں چلے جائیں آپ کی ایک گاڑی ختم، دوسری گلی میں جائیں تو دوسری، لیکن کیا وہ ہفتے مہینے سال تو نہیں چلتی، 2-3 دن وہ ہماری سبزی استعمال ہوگی اور 2-3 دن کے بعد وہ ختم ہو جانی ہے، اس کے لیے لوگ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اتنی سی تھیلی، ابھی بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، تو ہم اس الگ الگ ایریا میں جاتے ہیں، بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ جو ہے الطاف پاریک بھائی کو بھی بتائیں کوئی ایسا علاقہ جو آپ لوگ سمجھیں کہ وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں، ہم جائیں گے ایوری سنڈے جائیں گے، یعنی اتوار کو جاتے ہیں، ایک مرتبہ اس علاقے میں، ایک مرتبہ دوسرے، ایک مرتبہ تیسرے، ہم جائیں گے، ہماری گاڑی جائے گی، ہماری پوری ٹیم الحمدللہ جائے گی، کیونکہ ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کا ہے کہ جب تک کوئی بھی اس بار
हमारे स्पेशली पाकिस्तान में भूखा ना सोए। ये हमारा जो है लोगों है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जैसे कि आपने देखा शाह ब्रदर्स के हमारे साथ अमानुल्लाह मौजूद थे, अमानुल्लाह शाह मौजूद थे और उनके ही दूसरे ही भाई शहजादुल्लाह शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, मैं तो तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना ज़बरदस्त आवाम के लिए काम कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। और अमानुल्लाह शाह से तो हमने बात की है, मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि आपने भी क्या सोच की, मतलब क्या किस तरीके से ये एक सोच थी एक कोविड से पहले, एक साल पहले, जैसे कि आपके भाई ने बताया कि एक साल पहले आप लोग ये पूरा काम लेकर चले, तो मतलब जब लेकर चले तो किस तरह का फेस किया, सामना किया, अपनी कमाई से ये सारी चीज़ें करी या और भी इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, या और अभी भी आपके साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपके पार्टिसिपेशन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पिछले एक साल से आज हमें पूरा रमज़ान में एक साल हो जाएगा जब लास्ट ईयर कोविड आया था। उस कोविड से हमने स्टार्ट किया है काम और पूरा साल रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जहाँ तक पार्टिसिपेट का ताल्लुक है, ये हमारे जितने भी हमारे भाई हैं ये सब हमारी हेल्प हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ काम के हमारे साथ रहते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट। अच्छा, काम के लिए साथ रहते हैं, मतलब अपनी खिदमत से आप इस काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन अमाउंट वगैरह जो भी इनके होता है कि वो भी पे करते, मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या बस खिदमत? क्योंकि खिदमत भी बहुत बड़ा टाइम, वक्त और मतलब आवाम के लिए ये सब चीज़ें करना, आपके साथ खड़े होना, ये भी बहुत बड़ा जज्बा है। ये जज्बा भी बहुत कम लोगों में होता है, तो मुझे इस बात को डिटेल में थोड़ा वाज़ेह कर दें। बस अमान भाई ने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, बस इनका खाली जज्बा ही चाहिए हमें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अमाउंट की किसी की। अच्छा, अमाउंट जो है वो आप और जो ये आप लोग 3 लोगों ने कहा बताया कि वो लोग होते हैं। कुछ चीज़ें आप हिडन रहते हैं, उसकी वजह ये है कि मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने अगर हम लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे तकरीबन 64-65 मेंबर्स हैं। हम सब कंट्रीब्यूशन आपस में करके ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये जी जी, मैं यही बात पूछ रही थी कि आपस में कंट्रीब्यूशन टीम मेंबर्स की है या सिर्फ आप दोनों ही या तीनों? सारे टीम मेंबर हमें देते हैं और माशाल्लाह मिल के करते हैं। अच्छा, इसको और करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए जैसे गरीब बेवाओं वगैरह के लिए भी ये सारा है या राशन और ये वेजिटेबल फ्रूट्स और ये सेहरी वाला ये ही फॉर्मेट है, या ऐसे लोग भी हैं सफ़ेद पोश लोग जो नहीं मांगना पसंद करते, बाहर नहीं आते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उन लोगों को सर्च करना चाहिए ना, उन लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं। क्या आपकी जो ये है आप वर्किंग कर रहे हैं, आपकी टीम लोग, तो उन लोगों को भी सर्च करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सर्च करते हैं। हम एवरी संडे जो अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे चेक करते हैं, लोगों को पहले जाके विजिट करते हैं, फिर लोगों के बाद जाते हैं। उसके अंदर हम चप्पलें भी देते हैं लोगों को, छोटे जो बच्चे होते हैं, कपड़े वगैरह भी बाद में हम तकसीम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे हमारा सिस्टम चलता रहता है हमारा, फिर ये नहीं है। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल जो है आपको पता है कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, तो कोई मतलब आप लोग ने ऐसा कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है कि कोई इस तरह कुछ हो जाए कि लोगों को रोज़गार मिल जाए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2-3 ये जो काम हमारे चल रहे हैं ना, हमारे इस वक्त 5वां एक तरह से समझ लो कि हमारा जो टारगेट जो है ना वो 5 पे पहुंच चुका है। हमने ये काम स्टार्ट किया सबसे पहले प्लांट से, प्लांटेशन की हमने कराची में तकरीबन 8,300 हमने लगाए पूरे कराची में, ठीक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन अब ये बंस रोड पे भी हमने शुरू किए थे। अतीक मीर साहब मेरे साथी होते थे, इनके कहने पे सारे काम शुरू किए थे, हमने पहले ही बताया आपको। फिर सेकंड हमारा जो काम हुआ वो सब्जी का काम हुआ। तीसरा हमारा हमने उसके साथ साथ जो शुरू किया वो किया चप्पलों का काम, कि यार किसी भी तरीके से आप देखें कि कितने जो गरीब इलाके में हम जाते हैं तो समझ लें 1,000 अगर बच्चे होते हैं तो उसके अंदर 300-400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चप्पल ही नहीं पहनी। अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो मांग रहे होते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है, वो कह रहे होते हैं कि हमें चप्पल दिला दे। उखुवत का गुलशन बना दे, मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं
سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت اور بہت ہی زیادہ انرجیٹک شخصیت موجود ہیں، پرسن موجود ہیں جن کا نام ہے الطاف پارے، جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، آج میں آئی اور میں نے آپ کو اندر جو انرجی دیکھی ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جس طرح ورکنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں مختلف NGOs میں ورکنگ کرتے ہوئے اور اسی طرح اللہ کے راستے پہ کام کرتے ہوئے، تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کے اندر اتنا پیارا جذبہ عطا کیا ہے۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے حوالے سے، یہ جس طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس مالی لحاظ سے کوئی وہ انرجی نہیں ہے، مالی لحاظ سے وہ طاقت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے پاس میڈیا کی طاقت ہے۔ الحمدللہ میڈیا کیپچر میں کر سکتا ہوں، اس کارواں کو، اس پروگرام کو میں آگے مزید کامیاب کر سکتا ہوں۔ اچھا، امان بھائی کی سوچ، ہمارے شہزاد بھائی کی سوچ یہ ہرگز نہیں ہے کہ میڈیا کیپچر ہو، میڈیا کی کورنگ ہو، لوگ دیکھیں امان بھائی کے کالر صحیح ہو، شہزاد بھائی کے کالر صحیح، یہ ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کو تقلید ہونی چاہیے۔ میں انہی تقریبات میں زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں جس کو دیکھ کے لوگوں کو تقلید ہو۔ تقلید کیا ہو کہ لوگ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے پوائنٹ پر 50 آدمی کا، 100 آدمی کا، 200 آدمی کا یا 20 آدمی کا کھانے کا انتظام کریں، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں، تو یہ بہتر کام ہوگا۔ ہمارے پاس اگر میڈیا کی طاقت ہے، ہم جا کے اس کی پروموشن کر لیتے ہیں، اس کی پبلسٹی کر دیتے ہیں، تو ہم بھی اس کار خیر میں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں اس کی کارواں میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یوں کوٹ پہن کے یوں ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی جو زمین پہ بیٹھ کے جو کام کرنے میں مزہ ہے، جو اس کار خیر، ہم بھی ثواب کی نیت سے آتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ثواب کی نیت سے آتے رہیں گے۔ امان بھائی سے تو ہم کہتے رہتے ہیں، شہزاد بھائی کو کہتے رہتے ہیں، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہم حاضر ہیں۔ باقی یہ کارواں چلنا چاہیے، یہ کارواں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا شہزاد بھائی نے کہا نا کہ یہ ایک ہماری NGO نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، ادارہ ہے، ادارہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک شخصیت کا ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے۔ اس سوچ اور خیال کو ہر ایک کو اپنانا ہوگا۔ اچھا، یہ کوئی اتنی بڑی جدی پشتی جائیداد والے پیسے والے نہیں ہیں کہ وہ سارے پیسے خرچ کرتے رہیں گے۔ ان سے زیادہ بہت سارے مخیر حضرات ہیں، بہت سارے پارٹی پیسے والے ہیں۔ یہ آپ کی بات کو کاٹوں گی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہاں پر ہمارے ایریوں میں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن یہ جذبہ، یہ شوق اور یہ چیزیں خدمت خلق کا ایک ہمارے ان لوگوں کے اندر ڈالا نہیں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ جو ہے نا لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آتے ہیں وہی جو دوسروں کے کام، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اور میں دل سے سلوٹ کرتی ہوں ان تمام ممبرز کو اور اسپیشلی آپ دونوں بھائیوں کو اور آپ کو بھی۔ ایک میں مختصر آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ خیرات فطرے نکالتے ہیں، کسی بڑے ادارے کو دے دیتے ہیں، جیسے امان بھائی نے بھی کہا کسی کو دو نہیں۔ NGO کچھ ساری NGO خراب نہیں ہے، کچھ مخصوص NGO جو صرف رمضان میں نکلتی ہے، چندے جمع کرتی ہے۔ اچھا، بہت سے اداروں میں دے دیتے ہیں، بہت سی ہمارے مدرسوں میں دے دیتے ہیں۔ سارا پرسنٹیج اگر مدرسوں میں 90% دے دیتے ہیں اور 10% انسانیت کے لیے دیتے ہیں، تو یار یہ آپ کے مدرسے میں نہیں دینے سے کوئی مسجد ویران نہیں ہو جائے گی، نمازی اور پیدا نہیں ہوں گے، لیکن کسی بندہ مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، بے روزگار مر رہا ہے، اس کو روزگار دو، روزگار کے لیے آپ پیسے فراہم کرو۔ جیسا ابھی امان بھائی نے کہا نا کہ کسی کو ٹھیا کھلوا دیتے ہیں، کوئی ایسی جاب دلا دیتے ہیں، یا کسی کو کوئی ایسے کاروبار میں معاونت ثابت کرتے ہیں، اس کو پیسے دے کے اس کی انویسٹمنٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کریں۔ آپ مسجدوں مدرسوں کو بھی دو، لیکن پرسنٹیج اس طرح نہ جوڑو کہ آپ نے 90% آپ ادھر دے دو، 10% ادھر دے دو۔ اللہ ادھر تو ہے، ادھر بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں۔ اگر کسی کی آپ مدد کریں گے، ریلیف فراہم کریں گے، اس کے گھر میں روزی روزگار کا بندوبست کریں گے، تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس کی شہرک کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ سب کو دو، سب کو ڈسٹریبیوٹ کرو، تو کام بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا
سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور یہاں جتنے ٹیم ممبرس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رزقوں میں مال میں برکت عطا فرمائے, اور سب کو اسی طرح مل جل کر اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کرتا ہوا رکھیں. تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا, میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا